اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے کون واقف نہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی جن میں انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں گستاخی کی، قرآن پاک کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ اچھا، اس کے متعلق میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگوں نے مجھے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، بہت زیادہ باتیں جس طرح کرتے ہیں، اعتراضات کرنا۔ تو دیکھیں، میں تو کسی کے کمنٹ کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، صرف ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے، اگر ایک عام انسان ہو، سادہ انسان کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، جس نے کبھی سکول نہیں دیکھا، یا اگر سکول کی تعلیم بہت زیادہ اس کے پاس ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس کے منہ سے اگر غلطی سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں، چلے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ ایک انسان عالم دین ہو کر، مفتی ہو کر، منبر پر بیٹھ کر ایک ہی الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ اچھا، میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میں یہ چاہتی تو یہاں پر لگا سکتی تھی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، اور ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ واضح الفاظ میں اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، تو میں چاہتی تو یہاں پر لگا سکتی تھی ان کا کلپ، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ کو بھی میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے یہ الفاظ کیے ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک بندہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، انہوں نے دوسرے دن انہوں نے پھر اپنا ایک بیان انہوں نے جاری کیا کہ میں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے، اچھا پھر بھی وہ مان نہیں رہے کہ میری غلطی ہے۔ بعد میں جب انہیں انتہائی سارے علماء نے جب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی مذمت کی، ان کے اپنے لوگوں نے، علماء دیوبند نے جب ان کے اوپر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں پہلی ویڈیو میں انہوں نے ایک دن ویڈیو جاری کی جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا علماء کرام نے، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو میں پیغام جاری کیا کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے، یعنی اگر خود وہ مان نہیں رہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، انسانوں سے کیوں معافی مانگ، نبی پاک کی گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا کامنٹ میں نے پڑھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، انسان کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے یا نہ معاف کرنے والے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ کسی پروفیسر نے واقعہ شیئر کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسلام کے، وہ یہودی بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت بڑا دین کا علم حاصل کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان جو مسلمان ہیں، آپ لوگ امت مسلمہ، یہ ہر چیز سے زیادہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، اور یہی ان کی بنیاد ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ہسٹری آپ کھولیں کہ جب بھی مسلمان، ان کو آپ تباہ کر دیں، ان کے ملک تباہ کر دیں، ان کی جانیں آپ قربان کر دیں، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان کے نبی کے نام پر بات آئے گی تو سارے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کی توہین اور نبی پاک کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بات سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ مسلمان زیادہ محبت اپنے آپ سے بھی، اپنے ملک سے بھی، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت وہ نبی پاک سے کرتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جس سے اسلام زندہ ہے، اور یہی بنیاد ہے ایمان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ جس دن مسلمانوں کے دل سے نبی پاک کا احترام، ان کی محبت نکل جائے گی، اسلام اس دن ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے جان، اولاد، مال اور والدین سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اگر کوئی آپ کے والد کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے آپ اپنے دوستوں میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی توہین کرتا ہے، برداشت ہوتی ہے کسی سے، کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب اس بندے نے پھر جب بہت سارے ان کے اپنے علماء نے جب فتویٰ جاری کیا
کہ ایسے انسان کو استغفار کرنا پڑے گا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی. پھر انہوں نے دوبارہ کلپ جاری کیا اور طرح طرح کی وضاحتیں اور طرح طرح کی دلیلیں دیں کہ اچھا ایسے شخص کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، ایسے شخص کے ساتھ ویسا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے سچی توبہ کی اور استغفار کی اور سامنے انہوں نے اپنا کلپ جاری کیا. یعنی دوسرے دن ان کو اس چیز کا احساس خود کو بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، میں اتنے غلط الفاظ بولے. اچھا لوگ اس چیز کو نوٹ نہیں کر رہے، لوگ جو اس چیز کے بارے میں آواز اٹھا رہے. اب تو کوئی بھی بندہ اٹھے گا. اب میری ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے، سب کو تکلیف ہے. تمام مسلمان جو نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں نا، ان سب کو تکلیف ہے، ان سب کو دکھ پہنچا ہے اس چیز سے. نبی پاک کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کریں گے، اب جو TLP والے کہہ رہے ہیں نا، ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں کہ نبی پاک کی گستاخی، نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ کوئی بھی بات امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اس انسان نے توبہ کر لی ہے، اس انسان نے استغفار کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس طرح سزا تو ملنی چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، سزا تو ایسے انسان کی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اگر کوئی ممبر رسول پر آئے نا، چاہے وہ پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے عام سادہ لو انسان ہو، جیسا بھی انسان ہو، جب وہ ممبر پر آئے دماغ میں یہ سوچے کہ یار غلطی سے زبان پھسل کر بھی میرے منہ سے الفاظ کوئی غلط ایسا نہ نکل جائے کہ جس سے نبی پاک کی گستاخی ہو. یعنی کچھ بھی ممبر پر بیٹھ کر جو دل کرتا ہے وہ بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں. یعنی ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، سننے والے ہیں تو وہ آپ کو فالو کرنے والے ہیں. تو لوگ سن کر تو کیا کیا، اچھا صرف قرآن پاک لوگ سمجھ رہے ہیں صرف قرآن پاک کی اور نبی پاک کی توہین کی ہے؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی بھی توہین ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں عدم اعتماد جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو غلط لکھا. یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال لیں. صحابہ کرام کے جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، تو ان صحابہ کے بارے میں، ان اصحاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے لکھوایا تو انہوں نے قرآن پاک ویسے ہی لکھ دیا، تو پتہ نہیں کیسے لکھا. یعنی عجیب انتہائی غلط طرح کے الفاظ. سزا اس انسان کو ملنی چاہیے، چند سال اس کو جیل میں رکھا جائے، پھر جا کر اس کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اچھا لوگ کسی بندے نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے یا نہ دینے والے؟ دیکھیں یہ ہمارے نبی پاک کا معاملہ ہے، یہ ہمارا کوئی رشتہ دار دوست احباب وغیرہ نہیں ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو سزا. یہ ہمارے نبی پاک کی بات ہے. جو جہاں پر نبی پاک کی بات آئے گی تو ہر مسلمان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بولے گا کہ چاہے کچھ بھی کرو ہماری جانیں لے، لیکن ہمارے نبی پاک کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ بولے گا تو اس کو سزا ملے گی، چاہے جیسے بھی ملے. اب وہ مفتی صاحب نے پھر مختلف دلائل دی ہے کہ میں نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا ہے میں نے، لیکن اس کا جو انداز آپ دیکھیں، یعنی دوسرے دن تک تو اس کو احساس نہیں تھا. جب بار بار اس پر تنقید کی کہ اس کے بعد پھر اس کو اپنے ریپوٹیشن کا پتہ چلا کہ اچھا میری تو ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایسے معاملات کیے. جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان کے فالوور ہیں، ان کو دکھ ملتا ہوگا ایسی باتیں سن کر. لیکن نبی پاک کے آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، نبی پاک کے بارے میں سوچیں کہ نبی پاک نے کہا کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے والدین سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. وہ تو پھر بھی آپ کے یعنی جو آپ کو دین سکھانے والے ہیں آپ کے والدین بھی نہیں ہیں، وہ ان کا اتنا درجہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی جگہ ہوں. چلیں استاد مان لیں، کچھ بھی مان لیں، لیکن نبی پاک کے ساتھ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تب جا کر انسان مومن ہوتا ہے. تو جب نبی پاک کی محبت ایک دل میں نہ ہو تو وہ انسان پھر خالی برتن کی مانند ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، خالی ہوتا ہے بالکل اندر سے. کہ جب تک نبی پاک کی محبت انسان کے دل میں نہ ہوگی تو پھر آپ جان لیں کہ جب یہ بولنا شروع ہوئے، آج یہ نبی پاک کے بارے میں بولیں گے، کل یہ کوئی کچھ نہ کچھ اور آپ کو ایسے الفاظ بولیں گے کہ پھر انسان پھر کیا دوسرے دن جی رجوع کر لیں. ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھے گا ممبر پر بیٹھ کر کچھ بھی بولے گا اور دوسرے دن جی میں نے اپنے الفاظ سے رجوع کروں. یعنی مذاق بنایا ہوا ہے.